سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے سے ہی جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اگر ہم پیارے اور مبارک دور کی بات کریں تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہوتے۔ شعبان کا سمجھے کہ استقبال ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور پھر اسی میں شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ اسی طرح تاجر بزنس کمیونٹی جو تھی وہ اپنے قرضے ادا کر دیتے اور اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور یوں مطلب کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی یہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ وہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی گویا کہ کہیں کہ شعبان المعظم میں رمضان مبارک کی آمد پر جو استقبال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرنی ہے، استقبال کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ کہ رجب المرجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان المعظم یہ آب یاری یعنی کہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جو ابھی ہم نے سنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس جذبے کو محسوس کریں تو آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ قدر مختلف ہے، بالکل جیسے کہ الٹا اپوزٹ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ان دنوں میں رمضان المبارک کی عبادت کی تیاری کرتے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم مطلب کہ اس کی عبادت کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے، اور جب اس کی تیاری یوں کی کہ شعبان المعظم میں اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، بزنس پوائنٹ آف ویو پر اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو جیسے پریپریشن کی شعبان المعظم میں، تاکہ ہم جیسے رمضان مبارک آئے تو ہم اعتکاف کریں، ایک تعداد اعتکاف کر لیتی تھی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے جنت کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ قدرے مختلف ہے۔ اول تو یہ کہ یہی نہیں پتا ہو مسلمانوں کو، ایک تعداد ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور شعبان اگلا مہینہ ہے۔ میں بھی پاسبل کہ اس وقت جب میں نے کہا کہ آئندہ یہ آج 21 رجب ہے یا 22 رجب ہے، سو موسٹلی اتنے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ رجب المرجب کا بھی کوئی مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رجب
یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ہاں مدنی چینل اگر آپ دیکھتے ہوں گے یا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ تھوڑا بہت بتا دیتے ہوں۔ ادروائز موسٹلی ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ سارا یاد ہے، لیکن ہمیں محرم، سفر المظفر اور یہ سارے مہینے جو رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال المکرم ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر محرم ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاول ہے، پھر جمادی الثانی ہے۔ تو یہ جو مطلب کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ جو 12 مہینے اسلامی چلتے ہیں، تو آج ہماری بہت بڑی میجورٹی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں پتہ۔ تو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ شعبان المعظم میں چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے، اپنے آپ کو سمیٹتے، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے مزید تیار کرتے۔ ویسے عبادت کرتے تھے صحابہ کرام، مزید تیار کرتے اور ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے ایک تعداد کی تیاری کیا کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جو انداز تھا، جذبہ تھا، اس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک نام اس کو دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دنیا سے بے رغبت رہتے تھے۔ ان کو اپنے آنے کے مقصد کا علم تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ ارشادات سنتے تھے اور ان ارشادات کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ فار ایگزامپل میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مینس دا ورلڈ از اے پریزن آف مسلم اینڈ اے پیراڈائز آف دا ڈس بلیور، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے، نان مسلم کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نان مسلم، مسلمان بلیورز اور مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ڈس بلیور ہیں، مطلب وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے صرف مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نان مسلم میں سے یہ ڈفرینس ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات بالکل سمجھا دی تھی، بتا دی تھی کہ یہ انداز ہے زندگی کا اور یہ اس طرح مدر ہے۔ جیسے ایک اور حدیث پاک ہے، live in the world like a traveler and a stranger، یعنی دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ تو دنیا میں جب اجنبی اور مسافر بن کر رہنا، دنیا میں ٹریولر، ایز اے ٹریولر بن کر رہنا، مسافر بن کر رہنا، اجنبی بن کر رہنا، ان نون، ہم دنیا کو جانتے ہی نہیں ہیں، دنیا ہم کو جانتی ہی نہیں ہے، اس طرح دنیا میں رہو۔ یہ ہم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہی چیز صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈائریکٹ سنائی گئی۔ ہم تو آج سرکار کی حدیث سن رہے ہیں نا، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشادات براہ راست اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے براہ راست جب یہ ارشادات سنے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی زندگی کو ان ارشادات کے مطابق مولڈ کیا، چینج کیا۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا، مگر ایمان لانے کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو ان کی زندگی کا انداز تبدیل ہو گیا۔ وہ قرآن سن کر اپنی زندگی کے انداز کو بدلتے تھے، وہ حدیث سن کر اپنی زندگی کے انداز کو بدلتے تھے۔ جب ان کے سامنے زندگی گزارنے کا اصل مقصد آتا تھا تو وہ اس اصل مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ بیکوز مسلمان یہ بلیورز کہلاتے ہیں، ہم لوگ بلیورز ہیں نا، اور نان مسلم ڈس بلیورز کہلاتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں اور وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم کس چیز کے ماننے والے ہیں؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ مانتے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی، ہم یہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے جن جن کاموں کو کرنے کا کہا یہ مانتے ہیں، جن جن کاموں سے منع کیا یہ مانتے ہیں، حدیثوں میں جن جن کاموں کو کرنے کا آیا یہ مانتے ہیں، جن جن کاموں سے رکنے کا کہا یہ مانتے ہیں۔ ہم بلیورز ہیں، مگر ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے،
کیا وہ ایز اٹ از بلیورز جیسا ہے یا نہیں ہے، یہ کوسچن مارک ہے. ہماری جو زندگی کا انداز ہے اس میں کیا ہمارا مقصد جس کو کہتے ہیں ایم آف لائف، وہ کیا ہے؟ چلیں ایک کوسچن ہے، آپ ذرا خود سے پوچھئے ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ایزی ہو جائیں اینڈ ناؤ فارگیٹ ایوری تھنگ. اوکے، یہ ذرا پوچھئے خود سے. Question yourself. کوسچن یور سیلف کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What's the purpose of our life? ایک سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ ذرا پوچھئے خود سے. مجھے مت دیکھیے، تھوڑا سا سر جھکا کر پوچھئے. Have any answer؟ کوئی جواب آیا؟ کوئی جواب آیا آپ کو؟ کیا آیا؟ نتھنگ؟ وہ ارننگ، وہ جوکنگ، کیا جواب کیا آیا؟ کوئی تو جواب آیا ہوگا نا. یعنی ہمارا جو ضمیر ہے، جو باطن ہے، وہ بہرا تو نہیں ہے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہرا ہے؟ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا؟ اگر وہ سن سکتا ہے تو آپ اس کو کہیے نا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیوں جی رہا ہے. اب اس کے پاس زبان ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ کے پاس اس کی آواز سننے کے لیے کان ہے، یا تو اس کے پاس کان نہیں ہے، وہ نہیں سن رہا، یا وہ جواب دے رہا ہے مگر ہمارے پاس کان نہیں ہے کہ ہم اس کی آواز سن سکیں. کچھ تو ہے، کچھ تو مسنگ ہے. تو کیا جواب کیا آ رہا ہے؟ کوئی زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہم قرآن سے پوچھیں. اچھا بتا قرآن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک اسے ہی کہتے ہیں نا بیان میں ایک انداز ہوتا ہے. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ایک خلاصہ عرض کرو، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اور جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اب ہمارا مقصد قرآن بتاتا ہے عبادت. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اب کوسچن یہ ہے کہ ہم نے روز کتنے کام اللہ کی رضا والے کیے؟ ایک نماز ہی نہیں ہے صرف. عبادت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. عبادت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے، ویری شارٹ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ عبادت ہے. ہمارا اب تک کا جو زندگی کا انداز ہے وہ کتنا عبادت والا ہے؟ کیا ہم نے صبح کی تو عبادت کے لیے، دوپہر کی عبادت کے لیے، شام کو عبادت کے لیے، کو رات کو عبادت کے لیے؟ کیا انداز ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں عبادت کے لیے، ہم بات چیت کرتے ہیں عبادت کے لیے. ہم کون سا کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں اللہ کے شکر پر کر رہا ہوں، یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، یہ کام میں قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو اور میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں اور اللہ تعالی ہمیں بے حساب معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. ایون کہ ہمارے پاس عبادت کی سوچ ہی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس عبادت کی سوچ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم عبادت کی سوچ بنائیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں. میٹھے اسلامی بھائیو، چاہے آپ کوریا میں رہیں، ہانگ کانگ میں رہیں، افریقہ میں رہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہیں، آپ کیپ ٹاؤن میں اس وقت رہ رہے ہیں، جہاں بھی آپ دنیا میں رہیں، دیکھیں ہم کہیں بھی رہیں نا، ہم ہیں مسلمان. مسلمان کی زندگی کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ یہ پرنسپلز قرآن میں موجود ہیں. ہمارے پرنسپلز ہمارے ملک کے مطابق تبدیل نہیں ہوتے. قرآن کے بیسکس پرنسپلز ہیں جو ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہمیں ان پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنی ایک نارمل سا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے، عبادت کے مطابق انداز. اب ہم کہیں میں کیپ ٹاؤن میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا، تو کہے گا کہ میں عرب دنیا میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں بینکاک میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا مائنڈ آخر ملک کے مطابق تبدیل کیوں ہو جاتا؟ ہم مسلمان، ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں مسلمان ہیں، تو ہمارا انداز اور ملک کے مطابق کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایز اے مسلم ہم اپنی زندگی گزارتے کیوں نہیں ہیں؟
ہم اپنا انداز کیوں ملک کے مطابق، حالات کے مطابق تبدیل کر کے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جیسا بولو ویسا کروں گا. بیوی بے پردہ کا نکالنی ہے، ٹھیک ہے میری بیوی بے پردہ نکلے گی بس. اچھا ناجائز کام کرنا ہے، ٹھیک ہے میں ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہوں بس. اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں علم حاصل کرنا، جاہل رہنا ہے، میں جاہل رہتا ہوں بس. نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے میں یہاں نماز بھی نہیں پڑھتا بس. اچھا داڑھی منڈانا یا فیشن ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے بھائی میں داڑھی بھی منڈاؤں گا بس. یہاں جو بھی ہے، اچھا شرابی بھی نہیں پڑتی ہے، چلو تھوڑی وہ شرابی پی لوں گا. جوا بھی کھیلنا پڑتا ہے، چلو جوا بھی کھیلوں گا. اچھا بیوی اور بیٹیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا پڑتا ہے. یہاں مطلب پردہ نہیں ہے، یہاں ایسا ہی رہنا پڑتا ہے. ہاں یہاں ایسا اچھا میں ٹھیک ہے میں ایسا ہی رہوں گا بس. مجھے اس ملک میں رہنا ہے، جو گناہ بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسی زندگی الٹی گزارنے کا بولو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے کہیں اور نہیں جانا. ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، احکامات میں مانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتا ہوں، مگر اب کیا کروں جناب، پیسہ کمانا ہے، ملک میں رہنا ہے تو ایسا ہی رہنا پڑے گا. میں جیسا تم بولو گے نا ویسا زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہم نے یہ مائنڈ بنا لیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیں، یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے، بنیاد ہی یہی ہے، بیسک ہی یہی ہے کہ بس یہ چھٹتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی اس طرح کے بیانات میں آتے ہیں تو سنتے ہیں، سر بھی ہلتے ہیں. میرا تو بارہ تجربہ ہے، جب بھی اس طرح میں نے بیانات کیے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ اسلامی بھائی سنتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ سر ہلاتے ہیں. آپ بھی سر ہلا رہے ہو، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. آپ کے بھی سر ہل رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ ایڈمٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بات صحیح کر رہا ہے یار، لگتا میں سے ہو گئے، بات صحیح کر رہا ہے، لگتا میں سے ہو گئے. لیکن اس کا ایک اگلا جو سٹیپ ہے کہ یار وہ ٹھیک ہے یہ صحیح بول رہا ہے، میں غلطی کر رہا ہوں. یا اب جس کا جو اگلا سٹیپ ہے کہ اب میں چینج تو ہو جاؤں. صرف مسٹیک کو ایڈمٹ کر لینا کیا یہ اینڈ ہے؟ کہ مسٹیکس کو ریموو کرنا یہ پراپر وے کیا ہے؟ کہ صرف مسٹیکس ایڈمٹ کر لی جائے یا اپنی غلطی کو ریموو کیا جائے، اپنی غلطی کو دور کیا جائے؟ وے کیا ہے؟ بیسٹ وے کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب. ہم کو یہاں بہت بڑی کوانٹٹی میں لوگ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جتنے ہیں نا، کیا ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے؟ لوگ کیا چینج کریں، کیا چینج کریں؟ ابھی جب مسجد میں تو بیٹھے ہوئے ہم کیا چینج کریں گے؟ آ تو گئے ادھر یار. تو چینج میں آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں نا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اب لگے گا کہ کیا چینج کریں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تصور کریں، پھر دیکھیں کیا چینج کریں. اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، پھر کہیں کہ ہم کیا چینج کریں. اپنے بچوں کو ایک بار دیکھیں، پھر کہیں کہ کیا چینج کریں. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دیکھیں، پھر آپ کہیے کہ ہم کیا چینج کریں. اپنے کھانے پینے کے انداز کو دیکھیں، پھر کہیے کہ ہم کیا چینج کریں. اپنے کاروبار کے انداز کو دیکھیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہم کیا چینج کریں. اپنی زندگی کا جو انداز ہے گزارنے کا وہ دیکھیں، پھر آپ کہیے ہم کیا چینج کریں. ہمیں کہا جائے گا جناب ایک دن کے لیے کوئی مطلب کہ نیکی کے کام کے لیے آپ تھوڑا اپنا کام کا چھوڑ دو. ہم سے ایک دن کے لیے اپنا کام نہیں چھوڑا جاتا. ہمیں 3 دن کے مدنی قافلے کے کہا جائے، ہم سے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا جاتا. ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں. اعتکاف کے لیے میں ذہن دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم اعتکاف کریں. شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سمیٹیں اور سمیٹ کر ہم جو دینا ہے دے دیں، جو لینا ہے لے لیں، اور اپنے آپ کو یہ مائنڈ بنائیں کہ میں نے اس بار ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے. سب سے بنیادی چیز آپ یہ غور کریں، ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں. سب سے بنیادی چیز ہے علم دین سیکھنا. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ علم دین سیکھنا. بیسک اسلامک ایجوکیشن کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن، کسی کے پاس بھی پراپرلی کوئی اسلامک ایجوکیشن کا نظام ہم سیکھنے کا ذہن ہی نہیں ہے. کوئی سکھائے گا کہاں سے سکھائے گا؟ ہم کبھی سیکھنے کے لیے گئے نہیں ہیں. ہمیں غسل کرنا پراپر آتا نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنی پراپر آتی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا آتا نہیں ہے، ہمیں غسل درست کرنا آتا نہیں ہے.
اسلامی بہنوں کو اپنی پاکیزی اور طہارت لینا پراپر آتا نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کی پراپر تربیت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ہمیں آتا کیا پہلے یہ بتائیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا چینج کریں، میں کہتا ہوں وہ کون سا شعبہ ہے جس میں چینج کرنے کی ہم کو حاجت نہیں ہے. ہر جگہ پر ہم پرابلم میں، ہر جگہ پر ہم کمزور ہیں، ہر جگہ پر ہمیں مارا جا رہا ہے، ہر جگہ پر ہم مار کھا رہے ہیں. ہمیں آتا کیا ہے؟ ہمیں کچھ بھی تو نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں صرف اور صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں اور کچھ اتنا خاص آتا نہیں ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر کہ جہاں سب سے بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ علم دین. اب سب سے بنیادی بات دیکھ لیجیے، نماز لے لیں. ٹھیک ہے، سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ نماز. اب نماز میں کتنے فرض ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھے تو شاید ہم پراپر جواب نہ دے سکے. 5 4 6 ہوں گے، 6 نہیں ہو سکتا ایک بھی فرض نہ ہو. ہم کنفیوز ہیں کہ نماز میں بھی فرض ہوں گے، تو نماز میں فرض کتنے یہ ہم کو پراپر پتہ نہیں ہے. وضو میں کتنے فرض ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. غسل میں کتنے فرض ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. ہمیں یہ ساری باتیں نہیں پتہ. رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور بند کرنے، کن کن وجہوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن وجہوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہم غلطی سے سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور ہم مطلب کہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. روزے رکھنے اور نہ رکھنے کے حوالے سے، روزے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیلکولیشن کیا کرنی ہے، فقیر کو کیسے ڈھونڈنا ہے، فقیر شرعی کو، اس کو پیمنٹ کرنے کے حوالے سے کن کن چیزوں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، کن کن چیزوں سے نہیں نکالنی، اس کا پورا ایک میتھڈ ہے. ہمیں اس کا میتھڈ پتہ نہیں ہے. باپ داداؤں نے جو اکاؤنٹ بنا کر دیا ہم نے اسی میں پلس مائنس کیا اور آگے زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ پوری ادا ہوئی نہیں ادا ہوئی اس کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا. ایون کہ جب حج کو جاتے ہیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، جب آپ حج جا کے کریں گے، آپ وہاں حج پر دیکھ لیجئے گا، اگر آپ نے واقعی درست سیکھا ہے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں مسلمانوں کو درست حج، طواف، عمرہ کرنا نہیں آتا. لاکھوں مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو. ہو سکتا ہے کہ اس میں یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. اگر ان کو کہا جائے جناب حج کر کے آ جاؤ، یا وہ حج کر کر بھی آ گئے ہوں، اب ان سے 4 بات حج کی پوچھی جائیں گے تو بیچارہ بغلے جھانکے گا کہ یہ بھی کوئی حج ہوتا ہے، میں تو یوں حج کر کر آیا ہوں. تو اب میں نے صرف اوپر سے بات کی. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، صرف یہ 4 ڈپارٹمنٹ کی اگر میں آپ کے سامنے لے کر فرض اور جو بہت نیسیسری چیزیں ہیں، واجبات جو ہوتی ہیں، فرائض جو ہوتے ہیں، صرف آپ کے سامنے میں وہی رکھ دوں نا، آپ یقین مانیے آپ میں سے بہت بڑی تعداد، میں بھی 90 to 95% وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ بتائیے، اور یہی اصل طریقہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، بتاؤ. بھلے آپ کی عمر 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 60 سال کی ہو یا 40 سال کی ہو، آپ پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کو جتنا علم آنا چاہیے اتنا علم آج ایک مسلمان کے پاس نہیں ہے، نہ اسلامی بھائی کے پاس ہے، نہ اسلامی بہن کے پاس ہے. اب آپ بتائیے، بیسک بتا رہا ہوں، علم بیسک. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمتین. مسلمان مرد و عورت پر علم کا فرض، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. اور جو میں نے فرائض و واجبات کے علم آپ کے سامنے صرف عبادت کے سینیروں میں رکھا، مفتی صاحب پھر سمری کر دیجئے گا، میں نے صرف عبادت کے سینیروں میں رکھا ہے. اب اگر اس سے تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں تو میں غیبت کی طرف آتا ہوں، اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں چغلی کی طرف آتا ہوں، اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں جھوٹ کی طرف آتا ہوں، اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں دھوکے کی طرف آتا ہوں، اس کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ کا نکاح ہو گیا تو میں نکاح کی طرف بتاؤ کہ آپ کو نکاح کا علم کتنا ہے، اس کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ کو طلاق کا علم کتنا ہے، اس کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کا علم کتنا ہے، آپ جاب کرتا ہے وہ جاب کا علم کتنا ہے. آپ کے سامنے میں قرآن کھول کے رکھ دیتا ہوں، آپ قرآن کھلے ہوئے قرآن سے قرآن پڑھ کے تو بتا دو. آپ کو کھلے ہوئے قرآن سے قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہم کہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ بالکل غریب لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جس قوم کو قرآن ہی پڑھنے نہیں آیا،
جس قوم کو اپنی نماز پڑھنے نہیں آئی، جس قوم کو اپنی بیسک عبادتیں کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. عبادت نہ کرنا ایک الگ میٹر ہے نا، کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں. ارے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں ایک الگ میٹر ہے. تمہیں نماز پڑھنے کون سی آتی ہے؟ تمہیں مسجد میں آنا کون سا آتا ہے؟ ارے کچھ بھی تو نہیں آتا. عبادت کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں. عبادت کے اندر پہلے میں سوال کر چکا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ورشپ، عبادت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے تو عبادت کا طریقہ ہے نا. آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں کہ بغیر طریقے کے کاروبار کرتے ہیں؟ کاروبار کا بھی طریقہ ہے نا، عبادت کا بھی طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ بالکل ہر کی چیز نہیں آتی. اب آپ مسجد میں آئے نا، مسجد تو یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے. میں وہ کہتا ہوں وہاں منہ کر کے نماز پڑھو، اس طرف آپ پڑھیں گے؟ کیوں؟ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں نا، آپ کو اللہ کی نماز پڑھنی ہے نا، اور مسجد میں کھڑے ہوئے نا، تو ادھر منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. اب کیوں نہیں پڑھ رہے ادھر منہ کر کے نماز؟ آپ بولو گے یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ نماز پڑھنے کا؟ تو بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ کہ نماز میں منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ نماز میں منہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو میں کہوں گا کہ نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو آپ کو پتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے اور 20 طریقے موجود ہیں، جو 19 ہم کو پتہ نہیں. ہم ایک ہی طریقہ پتہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو، بقیہ جو 19 پر عمل نہیں کریں گے اور نماز نہیں بھی، اس کا کیا ہوگا؟ فور ایگزامپل کہ آپ 19 طریقے پر عمل کر رہے ہیں مگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ہوگی؟ 19 کے 19 پراپر طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں آپ، مگر آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھ رہے ہیں، بقیہ 19 طریقے پورے نہیں کر رہے، تو کیا نماز ہوگی؟ یہ ایک ایگزامپل دی. 19-20 میں نہیں ہوں، نہ 19 نہ 20، کچھ بھی نہیں. اس کی کوانٹٹی الگ ہے، اس کا فگر الگ ہے، مگر ایک ایگزامپل کے طور پر، سمجھانے کے طور پر میں آپ کو ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی بیسک عبادت ہے، نماز، اس کا علم نہیں ہے. بقیہ اور ساری عبادتیں الگ ہیں، حرام اور گناہ سے بچنے کے معاملات الگ ہیں. یہ سب کب سیکھیں گے یہ بتائیے؟ تو نماز سیکھنے کی نیت کریں نا کہ میں نماز سیکھوں. نماز سیکھنی ہے، سیکھیں گے نماز. کب سیکھیں گے؟ So when would you learn? ابھی سیکھیں گے. اچھا جذبہ ہے، ابھی سیکھیں گے. کل مر گیا تو، رات مر گیا تو اچھا ہے کہ میں ابھی سیکھ لوں، ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بہت اچھا پرپوزل ہے، راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، بتاؤں کب بتاؤں؟ تو آپ بولو گے بھیا کو پہلے بتاؤ پرپوزل کیا ہے، ہم کو پیسہ چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو چیز سے محبت ہے تو وہ چیز زیادہ جلدی اختیار کرنے کا جی چاہتا ہے، یار ابھی مل جائے، یار مولانا بھول جائے گا تو پرپوزل. تو یوں نماز کا طریقہ انہوں نے کہا ابھی سیکھنا ہے. تو یہ ان کی اچھی سوچ ہوئی نا، یار کل مر گئے تو چلو اچھا نماز سیکھ کر ہی مرے یار. اگر کل مرنا ہے، ابھی مرنا ہے، موت تو کبھی بھی آ جائے گی نا. تو کیا ہم اس طرح مر جائیں کہ ہم کو نماز تک پڑھنے نہ آئی؟ تو کیا بات ہے، نماز سیکھ لیں نماز ابھی سیکھنی ہے. میرے پاس بیان بہت ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ کچھ سیکھ کر جائیں جب آئے ہیں تو. ٹھیک ہے، تو چلے نماز سیکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ.
یا اللہ ہو یا اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا